صدق اللہ العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و صلات کے بعد قبلہ شاہ صاحب اور جناب شفقت صاحب بانیان محفل، آج کی یہ دعائیہ محفل جناب تجمل حسین صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی روح کو اجتماعی دعا کا ثواب پہنچانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ رب ذوالمنان انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرمائے. سارے سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصاً ان کی اولاد کو یہ صالحہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، مائی صاحبہ بہت نیک خاتون تھی. میری گواہی، میری شہادت اس حوالے سے ہے کہ میں تقریباً 18 سال انہی کے پڑوس میں رہا ہوں اور میں نے کبھی انہیں خفا نہیں دیکھا. بہت ہی ہمدرد، خیر خواہ، نیک خاتون تھی. ہر ایک کا بھلا چاہنے والی تھی، ہر ایک کے لیے نیک تمنا رکھنے والی تھی اور کبھی کسی سے میں نے اپنے اس دور میں کبھی کسی پر ناراض نہیں دیکھا، نہ کسی سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا. رب ذوالجلال اپنے حبیب کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں سپارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے وصیت کی ہے. وَصَّيْنَا کا بمعنی امرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو. اور حضرات گرامی، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دل جوئی کرو. بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے. تو حضرات گرامی، رب نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کی دل جوئی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اس آیہ کریمہ کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ میرے حق میں نازل ہوئی. اور وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، نیک تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. تو رب ذوالجلال نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی، میرے دل کو اسلام کی طرف راغب کر دیا. میں ایمان لے آیا، حضور کے غلاموں میں داخل ہو گیا. میری والدہ کو جب پتا چلا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر کے ایک نئے دین کو قبول کر لیا ہے، لہذا جب تک تم یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں. میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم اس دین کو نہیں ترک کرو گے. تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا، پیا نہیں. ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن جب شروع ہوا تو میں نے والدہ سے کہا یا اماں ہو، یا اماں ہو ان کنتے، میں آپ ہٹایا ہے. تو ماں کتنی حساس ہے کہ ماں نے
بیٹے کے دروازہ کھٹکھٹانے کی اس آواز کو محسوس کر کے پہچان لیا کہ بیٹا آ رہا ہے، بلکہ بیٹے کی خوشبو آ گئی، محسوس کر لیا کہ با یزید بستامی آ رہا ہے، فرمایا بیٹا انتظار کرو، ابھی آ رہی ہوں۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، پراگندہ حال ہے، بال پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار چہرے پر پھیلا ہوا ہے۔ تو والدہ نے کہا، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ با یزید تجھے تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، تو ابھی تک نہیں ملا۔ یہ ایمان اور ایقان اور یہ جذبات ہوتے ہیں۔ الہ العالمین، با یزید تجھے ڈھونڈنے گیا تھا، تو ابھی تک نہیں ملا۔ بس یہ دعا کرنی تھی۔ با یزید بستامی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ راز، وہ حقائق، وہ اسرار جو مجھ پر 12 سال میں نہ کھل سکے، ماں کے ہاتھ اٹھنے دعا مانگنے سے رب ذوالجلال نے وہ حقائق مجھ پر منکشف کر دیے۔ یہ ماں کی دعا ہے، ماں کی شفقت ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی محنت، اپنے مجاہدے، اپنی کوشش، اپنی سعی سے کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ کتنا عابد ہو، زاہد ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم فاضل ہو، محدث ہو، مفسر ہو اور شب زندہ دار ہو، صائم النہار ہو، ہر وقت اس کی زبان پر تسبیح اور تحلیل کا ذکر جاری رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، تب بھی وہ نبی کے ساتھ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو ماں کی دعا اسے عطا کرتی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہ العالمین جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو رب نے فرمایا فلاں قصاب کا بیٹا۔ بڑے حیران ہوئے، قصاب کا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی؟ دل میں شوق پیدا ہوا، میں اسے دیکھوں تو صحیح، وہ کون سی عبادت کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ جس عمل نے اسے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ گئے تلاش کرتے ہوئے بازار میں، تو اسی کی دکان پر پہنچ گئے، دیکھتے رہے، وہ گوشت کاٹ کے دیتا رہا۔ جب شام ہوئی تو تھوڑا سا گوشت خود لیا اور گھر روانہ ہوا۔ تو جب جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان میں بھی تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا فبیہا، آ جائیں، یہ اجنبی آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ جانتا نہیں تھا یہ اللہ کے نبی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تو جب گھر گیا اس نے آگ جلائی، کھانا تیار کیا اور پھر چارپائی کے اوپر ایک ضعیف کمزور بوڑھی خاتون ہے، کھانا تیار ہو گیا، اس مائی کو اٹھایا، بائیں ہاتھ سے سہارا دیا، دائیں ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھلایا۔ جب فارغ ہوا تو ماں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں موسیٰ کی زیارت نہ کروں، اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری ماں کیا دعا مانگ رہی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اجنبی ان باتوں کو چھوڑو، فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگا، کیا یہ ممکن ہے؟ میری ماں یہ دعا مانگتی ہے ہر دن اور ہر وقت مانگتی ہے، یا اللہ مجھے موسیٰ کی زیارت کرا، اس سے پہلے موت نہ آئے، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا۔ یہ ممکن ہے کہ کہاں قصاب کا بیٹا اور کہاں اللہ کا نبی اور پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، کہاں یہ ذرہ، کہاں وہ آفتاب، کہاں یہ قطرہ
وہ سمندر، کہاں یہ ادنا سے ادنا، کہاں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، کہاں یہ افضل سے افضل، کہاں وہ افضل سے افضل، چھ نسبت خاک رابع عالم پاک، یہ کہاں ممکن ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کو بشارت دے دو میں موسیٰ ہوں، اور تمہیں بھی بشارت ہو تم جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اب ماں کی دعا نے کہاں پہنچا دیا؟ اولاد کے لیے ماں باپ دونوں بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، پیر و مرشد ہے، استاد ہے، اور ان کی دعائیں بیٹے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ثابت بن نعمان حضور کے صحابی ہے، حضور نے فرمایا جنت میں قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جبریل امین نے کہا یہ ثابت بن نعمان مدینہ منورہ میں تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، عند سدرۃ المنتہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور مدینہ منورہ میں ثابت بن قیس تلاوت کر رہے ہیں، آواز وہاں جا رہی ہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا کام کرتے ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ والدہ کے خدمت گزار ہیں، والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اور کیسی خدمت کرتے ہیں؟ خود کھلاتے پلاتے ہیں، والدہ کا کھانا خود تیار کرتے ہیں، والدہ کا بستر خود درست کرتے ہیں، بلکہ والدہ کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ ویسے نہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ ملتا، بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کا حق مجھ پر رکھا ہے، تجھ پر نہیں رکھا، میری ماں کی خدمت اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، تجھ پر نہیں کی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر بیوی سے کہتے ہیں ماں باپ تیرے حوالے، ان کا خیال رکھنا۔ ارے بہو سے ان کا کیا تعلق ہے، کیا خونی رشتہ ہے؟ اولاد پر ہے، رب ذوالجلال نے اولاد پر ماں باپ کے حقوق کو فرض کیا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے۔ اور ثابت بن نعمان وہ والدہ کی خدمت کرتے ہیں، والدہ کوئی بات کہتی ہے تو دہراتے نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں، باہر چلے جاتے ہیں، بیوی کو بلاتے ہیں، میری والدہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، وہ بتاتی کہ یہ کہا ہے، خود نہیں دہراتے۔ اور ہم والدین ایک کام کا کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اتنا مشکل کا، پھر چلا جاؤں گا کروں گا، یہ ہے آدھا گھنٹہ تو اس بحث میں گزر جاتا ہے۔ ارے رب فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، خبردار ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے، انتہائی لطافت کے ساتھ ان کے سامنے گفتگو کرنا۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی والدہ شکی الذہن ہے، تو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہے بیٹا جاؤ عبداللہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ عبداللہ ایک خوش اعلان مقرر تھا، کہا جاؤ بیٹا یہ عبداللہ سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو وہ چلے جاتے امام اعظم علیہ رحمہ۔ حالانکہ علم کا سمندر ہے، امام اعظم کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، علم کا سمندر ہے، حقائق، دقائق، لطائف، اسرار، رموز کا ایک بحر نہ پیدا کنارے ہیں۔ سارے علماء ان کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن والدہ انہیں بھیجتی ہے عبداللہ کے پاس، جاؤ اس سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔
کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. نہیں، والدہ کے خوشنودی کے لیے، والدہ کی رضا کے لیے. عبداللہ کے پاس جب جاتے وہ کھڑا ہو جاتا، حضور کیوں شرمندہ فرما رہے ہیں؟ آفتاب چراغ کے پاس، سمندر جھیل کے پاس. فرمایا کرتے تھے نہیں، تمہیں شرمندہ کرنے نہیں آیا، میں اپنے والدہ کی رضا کے لیے آیا ہوں اور ان کی اطاعت میں آیا ہوں. انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے بتا دو، نہیں آتا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، آپ اسے دہرا دیں. تو وہ مسئلہ اگر انہیں آتا تو وہ اسے سکھا دیتے، وہ دہرا دیتا. تو یہ ہے ماں باپ